بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ 5 سال بعد لوٹی تو امی جان سے اپنی پڑوسن خالہ نمو کے بارے میں بھی پوچھا۔ وہ چند دنوں پہلے محلہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا نام تو اس کا نعیمہ تھا، لیکن سبھی نمو کہتے تھے۔ خیر، والدہ نے مختصراً بتایا کہ ان لوگوں نے کہیں اور رہائش اختیار کر لی ہے۔ میں نے بھی تفصیل نہ پوچھی کہ کیوں گئے، کب گئے، سوچا پھر کبھی پوچھ لوں گی۔ مجھے امریکہ سے آئے 2 ہفتے ہوئے تھے۔ ایک روز بازار سے کچھ خریداری کر کے لوٹی تو دیکھا ایک عورت امی کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ جانی پہچانی لگی۔ امی سے باتیں کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے جاتی تھی۔ ذرا قریب گئی تو پتہ چلا یہ تو خالہ نمو ہے۔ ظالم وقت کے کیا کیا! حسن کی پتلی آج مٹی کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے حسن کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ آج کس قدر اجاڑ اور بے رونق صورت تھی۔ میں بھی وہاں پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ میری جانب توجہ نہ کی۔ امی سے کہہ رہی تھی کہ آپا آپ ٹھیک سمجھاتی تھی۔ میں نے ہی اپنے غلط قدم نہ روکے اور سب کچھ گنوا دیا۔ واسق کماتے تو تھے، یہ اور بات کہ ان کی آمدنی کم تھی، لیکن میں قناعت سے کام لیتی تو اس آمدنی میں بھی عزت سے گزارا ہو سکتا تھا۔ افسوس، انسان اپنی خواہشوں کے تعاقب میں زندگی کی میسر سکون اور تحفظ کو بہت پیچھے چھوڑ کر تباہی کی غار میں جا گرتا ہے۔ تب عقل آتی ہے جب پلے کچھ باقی نہیں رہتا۔ واسق کے ساتھ کتنی محفوظ تھی، مگر خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ ہر وقت اسی احساس میں سلگتی رہتی تھی۔ سوچتی تھی یہ مزدور ہیں، مستری ہیں، تعمیر کا کام نہ ملتا تب بھی سیمنٹ کی بوریاں ڈھوتے۔ سارے دن کی مشقت کے بعد کمر اکڑ جاتی تھی، سو نہ پاتے تھے۔ مجھ سے کہتے تیل گرم کر کے میری کمر پر لگا دو۔ درد سے کروٹ نہ لے سکتا اور میں بجائے ان سے ہمدردی کرنے کے کہتی ہائے میرا نصیب، اللہ نے مجھے اتنی اچھی صورت دی مگر اچھا کھانا اور پہننے کو ترس گئے۔ کاش تم کوئی اور کام کر لیتے، اپنے اس گھر کا آدھا دکان میں بدل کر دکانداری ہی کر لیتے تو شاید 4 پیسے زیادہ کما لیتے۔ کبھی یہ شکر نہ کیا وہ جتنی بھی مشقت کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہم کو تو 2 وقت کی روٹی پوری کھلاتے ہیں، ہم کبھی بھوکے تو نہیں سوئے تھے۔ لیکن وائے بندے کی ناشکری، فطرت کے ایک شے میسر آ جائے تو دوسری کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ میں بھی دوسری عورتوں کے فاخرانہ لباس، فیشن اور گاڑی بنگلے دیکھ کے تڑپنے لگتی تھی۔ شکلیں تو مجھ سے اچھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نصیب کتنے اچھے ہیں۔ اے کاش میری شادی بھی واسق جیسے راج مستری کی بجائے کسی پیسے والے سے ہوئی ہوتی تو میں اور میری بیٹی بھی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اب مجھے اپنی نہیں بلکہ سائرہ کی فکر تھی۔ ارمان تھا کہ میری بچی کسی امیر گھر بیاہ ہی جائے، کم از کم وہی عیش کی زندگی بسر کر سکے۔ میرے پلو میں تو کم نصیبی نے دھول مٹی ہی باندھی تھی۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ نمو اس فضول تمہید سے ہٹ کر اصل بات کی طرف آئے۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اتنی پریشان حال آئی ہے؟ امی نے کہا نمو بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے یہاں سے نہیں گئی تھی، پھر ایک بار ملنے بھی نہ آئی۔ آپا کیا کرتی، مجبور تھی۔ آپ کو ایک روز بتایا تھا کہ ایک امیر آدمی نے مجھے گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ آپ نے منع بھی کیا تھا ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آئندہ کسی سے لفٹ مت لینا، لیکن میں نے آپ کی بات پہ کان تک نہ دھرے تھے۔ مجھے یاد نہیں ہے، جب سے شوگر کا مرض لگا ہے یادداشت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، امی نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی ایک صبح گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے نکلی تھی۔ خریداری میں خیال ہی نہ رہا کہ کچھ رقم کرائے کے لیے بچا لوں۔ جب خریداری کر کے دکان سے باہر آئی تو پرس خالی ہو چکا تھا۔ سوچنے لگی اب گھر کیسے جاؤں گی۔ سڑک کے کنارے کھڑی کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتی، اسی فکر میں تھی کہ رکشہ روکوں اور گھر تک پہنچوں، کرایہ آپ سے لے کر دے دوں گی۔ تبھی ایک گاڑی میرے پاس آ کے رکی اور ایک وجیح شخص نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ تیز دھوپ میں دیر سے آپ کو کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میں ہچکچائی تو بولا اتنا مت سوچئے، میں ایک شریف آدمی ہوں، دھوپ میں اور کچھ دیر کھڑی رہیں گی تو یہ گورا رنگ جل جائے گا۔
میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، دراصل سواری نہیں مل رہی، تبھی کھڑی ہوں۔ وہ گاڑی سے اترا اور اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جائیے اور ادھر لائیے یہ سامان۔ اس نے شاپر میرے ہاتھ سے لے کے پچھلی نشست پہ رکھ دیے۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار کا اے سی آن تھا۔ میرے گال جو دھوپ کی شدت سے تمتما گئے تھے، ٹھنڈک کا احساس ان کے لیے سامان راحت بن گیا۔ سفر میں مزہ آنے لگا۔ تب سوچا زندگی تو یہ ہے، ہماری بھی کیا زندگی ہے، پیدل دھوپ میں چلنا اور جلنا۔ اس وقت بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرا شوہر بیچارہ ہماری خاطر اسی تپتی دھوپ میں ریت اور بجری سے گھروں کو تعمیر کرتا ہے۔ جب میں گھر کے دروازے پہ اتری تو اخلاقاً اس کو کہا کہ اندر آ کر کچھ ٹھنڈا پانی ہی پی لیں۔ میں نے اخلاقاً کہا تھا، لیکن وہ واقعی گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ واسق کام پہ گئے ہوئے تھے، گھر پر سائرہ ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مہمان کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ بولی، اماں پانی تو گھڑے کا ہے۔ مہمان نے سائرہ سے کہا، کوئی بات نہیں، گھڑے کا پانی لے آؤ، مجھے گھڑے کا پانی بہت پسند ہے۔ اس نے تو شاید ہماری غربت کی لاج رکھنے کو ایسا کہا تھا۔ سائرہ جگ بھر کر لے آئی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر چلنے کو ہوا۔ چلتے وقت اس نے جیب سے کارڈ نکال کر رکھ دیا اور کہنے لگا، اس پہ نام پتہ لکھا ہے، اگر کبھی کوئی کام پڑ جائے تو فون کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ آپا، وہ مجھے بہت مہذب اور با اخلاق انسان لگا۔ آپ سے بھی ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا، نمو تو نے ایک انجان آدمی کو گھر کے اندر بلا کر غلطی کی ہے۔ امیر آدمی تھا تو کیا ہوا، جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے جب شوہر بھی موجود نہ ہو، ایک اجنبی کو گھر بلانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے تو کسی امیر آدمی سے جان پہچان بنانا اچھا لگا تھا۔ یہ سوچا کہ ایسے لوگوں سے جان پہچان ہوگی تو ہی سائرہ کی کسی امیر گھر میں شادی ہو سکے گی، ورنہ ایک مستری کی لڑکی کو کیسے کوئی خوشحال گھر میں بیاہے گا۔ ایسے ہی مہربان لوگ ہم جیسے غریب گھرانے کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس شخص سے رابطہ کیا۔ اس کا فون نمبر کارڈ پر لکھا تھا۔ نزدیکی پی سی او سے جا کے فون کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں ایک دن میں نے زبیر سے مدعا بیان کر ہی دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ کسی شریف گھرانے میں میری سائرہ کا رشتہ کروا دیں تو عمر بھر دعائیں دوں گی۔ ضرور یہ تو نیکی کا کام ہے، تمہاری بچی بہت اچھی شکل و صورت کی ہے، اس کا رشتہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم ایسا کرو، میرے آفس آ جاؤ تو وہاں تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ اس نے پتہ سمجھا دیا اور میں اس کے آفس چلی گئی۔ اس نے کہا، رشتہ بہت اچھا ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بیرون ملک کاروبار ہے، پہلی بیوی وفات پا چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کسی خوبصورت اور شریف گھرانے کی لڑکی سے کرنے کا خواہش مند ہے۔ بے شک غریب گھرانے سے ہو لیکن نیک لوگ ہوں، میرے خیال میں تو تمہاری لڑکی کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ ایک بات بتاؤں، اس بزنس مین کی عمر 45 کے لگ بھگ ہے، جبکہ تمہاری لڑکی بمشکل 15 سال کی ہوگی۔ شوہر سے بات کر لو، وہ راضی ہو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے زبیر صاحب سے کہا، شوہر سے بات کر لوں تو آپ کو فون کر دوں گی۔ میں نے واسق سے بات کی کہ محلے کی جاننے والی ایک عورت ہماری سائرہ کا رشتہ لائی ہے، کہتی ہے کہ ایک امیر بزنس مین ہے، کار کوٹھی بڑا سا کاروبار ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، مگر اس کی عمر 45 سال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری لڑکی امیر گھر میں جائے گی اور عیش کرے گی۔ وہ بولے، ارے نیک بخت، میری عمر 40 سے 2 برس کم ہے تو خود بمشکل 30 کی ہے، اور بیٹی بیانے چلی ہے میری عمر سے بھی بڑے شخص کے ساتھ، محض دولت کے لالچ میں۔ پھر ہماری ان سے واقفیت اور جان پہچان، مجھ کو ہرگز یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تم کو نہ صحیح، مجھے تو ہے۔ میں نے تب واسق کو یہ کہا تھا، بہت منایا، وہ کسی طرح نہ مانے تو میں نے کہا، میں غربت سے تنگ ہوں، تم سیدھی طرح نہ مانے تو بیٹی کو لے جا کے کورٹ میں تمہارے خلاف بیان کروا کے اس کی شادی امیر آدمی سے کروا دوں گی، تب تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ واسق بیچارے میرے اس روز کے جھگڑے سے پریشان رہنے لگے، میری دھمکی سے ڈر گئے، دل کے مریض تھے، معلوم نہ تھا اس روز دل میں درد محسوس کیا۔ کسی بنگلے کی چھت پڑنی تھی، وہ دیگر مزدوروں کے ساتھ شٹر پر چڑھ گئے، سخت گرمی تھی، پسینے بہنے لگے، تکلیف کی پرواہ نہ کی، سورج کی تپش ایسی لگی تڑ سے اوپر سے گرے اور زمین پہ آ رہے، سر پہ چوٹ لگی، بے ہوش ہو گئے۔
ٹھیکیدار نے سرکاری ہسپتال پہنچایا لیکن وہ زندہ گھر واپس نہ آئے۔ مجھے جہاں ان کی وفات کا صدمہ تھا وہاں یہ خوشی بھی ہوئی کہ وہ کانٹا نکل گیا جو ہماری غربت کو امیری میں بدلنے کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اب میں اپنی لڑکی کی شادی زبیر کے ذریعے ایک امیر آدمی سے کروا سکتی تھی۔ میں نے گھر بیچا اور زبیر صاحب کے گھر چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پرانے گھر میں رہائش پذیر رہو گی تو کوئی خوشحال گھرانہ تمہاری بیٹی کو بیانے وہاں نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ رہنے کے لیے ہم ماں بیٹی کو پیش کر دیا۔ محلے میں یہی ظاہر کیا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب مجھے انتظار تھا کب یہ میری بیٹی کی شادی کرواتے ہیں۔ آپ سے بھی اسی وجہ سے ملنے نہ آئی۔ اب پرانے محلے داروں سے کوئی واسطہ اور تعلق کسی پہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی تاکہ ہماری مفلسی بھرے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ حسن میں تو میری بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، بس غریبی کا طوق آڑے آ رہا تھا۔ میں اس طوق کو اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ نمو کی یہ بات صحیح تھی، واقعی سائرہ ماں سے بڑھ کر حسین تھی۔ پھر بھی خدا انسان کے نصیب صورت دیکھ کے نہیں لکھتا، لہٰذا ایسی باتیں آدمی کو زیب نہیں دیتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اپنی حیثیت سے بھر کر چھلانگیں لگانے والے ضرور چوٹ کھاتے ہیں۔ مجھے بھی زبیر کی شکل و صورت اور دولت نے مرعوب کر دیا۔ اسی کو سچا غمسگار سمجھنے لگی۔ چند دن پرسکون زندگی کے گزرے۔ بچی کی شادی کا ذکر بھی نہ کیا۔ میری عدت کا عرصہ تھا۔ جب یہ عرصہ ختم ہوا تب ایک روز زبیر نے کہا، نعیمہ بی بی، جس شخص سے تمہاری لڑکی کا رشتہ ہونا ہے فی الحال وہ یہاں آنے سے قاصر ہے۔ نیشنلٹی کا عرصہ پورا ہونے کے بعد وطن آئے گا، اس لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ بیرون ملک۔ بی بی تم بے فکر رہو، مجھ پہ اعتبار کیا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، بس تیاری کرو، ہم آج کل میں کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ میری عقل پر تو پردہ پڑ گیا تھا۔ اس چامے کہ بیٹی اچھی زندگی بسر کرے گی تو میں بھی آگے عیش و آرام کے ساتھ رہ لوں گی۔ جب زبیر مجھے اور سائرہ کو لے کے بیرون ملک جانے لگا تو ایک بیگ مجھے پکڑا دیا۔ ایئرپورٹ پہ وہ بیگ اس کے ایک دوست نے آ کر ہم سے لے لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا خبر اس بیگ میں کیا تھا؟ اس نے خود ہم سے دوری اختیار کر لی۔ کچھ دنوں بعد جب واپسی کی فلائٹ تھی، اسی نے بہانہ کیا وہ شخص کسی کام سے کینیڈا چلا گیا ہے، چند دن بعد دوبارہ یہاں آنا ہوگا، ابھی واپس چلتے ہیں۔ ایک ماہ بعد دوبارہ سفر کی تیاری کروائی، لیکن اس بار ہمیں ایک فلائٹ سے جانا تھا۔ اس نے خود بعد کی فلائٹ سے آنا تھا، کہا کہ ٹکٹ اس طرح مل سکا ہے۔ مجبوری ہے، کل میری میٹنگ ہے، تم لوگ میرا بیگ لے کر چلی جانا۔ ایئرپورٹ پہ میرا دوست تمہیں ریسیو کر لے گا، میں اگلے دن پہنچوں گا۔ اس وقت تو میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ایئرپورٹ پہ واقعی اس کا دوست لینے آ گیا۔ اس نے سامان ہم سے لے لیا اور ہمیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ اگلے دن زبیر خود بھی آ گیا، لیکن مجھے شک ہو گیا کہ کچھ غلط سامان ہمارے ذریعے بھجواتا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ میں نے کہا آئندہ میں سفر نہ کروں گی، میری لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا نہ ہو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم شاید مجھے اسمگلر سمجھ رہی ہو، یہاں رشتہ نہیں کرنا، نہ کرو۔ ہم وطن واپس آ گئے۔ اس کا میری بیٹی سے لگاؤ بڑھنے لگا تو میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن صاف الفاظ میں کہہ دیا، اتنی بچی سے محبت کیوں؟ جواب دیا، جو رشتہ بتایا تھا اس کی عمر 45 سال تھی۔ تم راضی ہو گئی اس شخص کو بنا دیکھے ہی، صرف مجھ پہ اعتبار کرتے ہوئے؟ تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے، دولت اور دنیا کی سب آسائشیں موجود ہیں، مجھ سے سائرہ کی شادی کرنے پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ سن کے میں دنگ رہ گئی۔ تو پہلے ہی صحیح اپنی نیت سے آگاہ کر دیتے، آپ تو اپنے شوہر سے ملوا دیتی، کیا خبر تمہیں پسند کر لیتے۔ کہا اب کہانیاں مت بناؤ، رشتہ لڑکی کا مجھ سے کر دو اور اپنا مستقبل محفوظ کر لو۔ میں نے کہا میری لڑکی معصوم اور بھولی بھالی ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس سے شادی اس وجہ سے کر رہے ہو کہ اس سے سامان اور اسمگل کرواؤ گے، کسی دن میری بچی رل جائے گی۔ تم کو غلط فہمی ہے، زبیر نے کہا۔ جانے کیسی باتیں سوچتی رہتی ہو نعیمہ بی بی، مجھے تو پہلی نظر میں ہی تمہاری لڑکی پسند آ گئی تھی۔ چاہتا تھا کہ تم سے رشتے کی بات کروں، مگر تم نے خود ہی بات کر دی، تو میں نے بھی ذہن بنا لیا کہ مناسب وقت پہ بات کو واضح کر دوں گا۔ اگر میں کوئی ایسا کاروبار کرتی بھی ہوں تو تم کو صرف میری دولت سے مطلب رکھنا چاہیے۔
سائرہ کو میں ایسی ٹریننگ دوں گا کہ یہ میرے کاروبار میں شامل ہو کے ارب پتی ہو جائے گی۔ زبیر کی باتیں سن کے میں کام گئی۔ سائرہ تو بچی تھی، نت نئے کپڑے فیشن کے سلسلے میں ہی ملے ہوں تو وہ بھی ماڈرن بننے کے شوق میں اس کی باتوں میں آنے لگی۔ بولی، اماں پہلے خود امیر آدمی سے بیانے کا کہتی تھی، اب امیر آدمی مل گیا ہے تو ڈرنے لگی ہے۔ زبیر اچھے انسان ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو نا تجربہ کار اور معصوم تھی، مگر میں اب تو خوف سے لرزنے لگی تھی کہ میری معصوم بچی کو ماڈرن روپ دے کے جو کام لینا چاہتا ہے، اس کا رستہ تباہی کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ زبیر نے گھر پہ ٹیوٹر کا انتظام کر دیا جو سائرہ کو فر انگریزی بولنا سکھا رہا تھا۔ اسے بیوٹی پارلر لے جانے لگا، بال ماڈرن طریقے سے کٹوا دیے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ دولت کے حصول کے لیے میری بچی کو قربانی کا بکرا بنائے۔ جب میں نے بہت الجھنا شروع کیا تو زبیر نے چاہا کہ میری لڑکی مجھ سے باغی ہو جائے۔ وہ بھی اب کشمکش کا شکار تھی کہ کسی کی مانے، کس کی نہ مانے، کیا فیصلہ کرے۔ دولت کی چاہ نے مجھے موت کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا۔ وہ رونے لگی تو امی نے کہا، یہ معاملہ ہے نمو، شاہدہ کے ابا کو آ لینے دو، میں ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے پھر تمہیں کوئی مشورہ دوں گی، تم کل شام کو آ جانا۔ نمو چلی گئی۔ امی کا وہ بے حد ادب کرتی تھیں، اپنا ہر دکھ سکھ ان سے کہتی تھیں۔ شام کو والدہ نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ واسق مستری کو عرصے سے جانتے تھے، نیک اور شریف آدمی تھا، ہمیشہ محنت سے رزق حلال کمایا تھا۔ انہوں نے کہا، نعیمہ سے کہو کہ کسی طرح لڑکی کو وہاں سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے، آگے ہم انتظام کر لیں گے۔ اگلے روز وہ آئی تو امی نے اس کو یہی بات سمجھائی۔ اس کی ہمت بڑھی اور 4 روز بعد وہ بیٹی کو لے کر آ گئی۔ والد صاحب واسق کے گاؤں جا چکے تھے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی سے ابو کی واقفیت تھی، یہ اس کے پاس گئے اور احوال بتایا۔ واسق کے اس چچا زاد نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سائرہ واسق کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، وہ ہماری عزت ہے، آپ ساتھ ہو جائیے، اس کی شادی میں اپنے لڑکے سے کر دوں گا، اگر یہ ماں بیٹی ہمارے ساتھ گاؤں میں رہنا گوارا کر لیں۔ والدہ نے نعیمہ کو بتایا کہ وہ راضی ہو گئی۔ والد ان ماں بیٹی کو لے کر گاؤں چلے گئے اور یوں سائرہ کا نکاح اس کے رشتے کے چچا کے بیٹے اظہر سے ہو گیا۔ ماں بیٹی کو امان مل گیا۔ والد اس نیک کام کو سر انجام دے کر لوٹ آئے۔ ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ غریب لڑکی اپنے عزیزوں میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو کر محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ تو نعیمہ نے بعد میں بتایا کہ زبیر کی بیوی اور بچے بھی تھے جو علیحدہ کوٹھی میں رہتے تھے اور سائرہ کو وہ صرف اپنے غلط مقاصد کی خاطر دوسری بیوی بنا کے اس کے ذریعے اپنے بزنس کو مزید بڑھانا اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن نعیمہ کو وقت پر عقل آ گئی اور وہ نامعلوم حالات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔